السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فرینڈس، آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ کو سنانے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور شروع کرتے ہیں جناب نثار نڈیاڈ والا کو۔ دوسرے کو اولیاء ہیں، فرینڈ، آپ دوست کو تھوڑی ایسا ڈانٹتے رہیں گے، نہیں ڈانٹتے، لوگ پیار سے محبت سے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد صاف صفائی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورۃ نمبر 2 آیت اللہ نے قرآن میں دیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات۔ اسلامی معاشی نظام کے نقصانات، ہمارے بچوں کے بگاڑ کا ذمہ دار کون، شادیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں، اس طرح کے موضوعات پر آپ خطاب عام دے چکے ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے آپ کے اور نثار نڈیاڈ والا کے بیچ میں حائل نہ ہوتے ہوئے میں نثار نڈیاڈ والا کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ آپ کا عنوان ہے شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے محفل کے چیئرمین شیخ عبد الباسط مدنی اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے؟ کامیابی کا تعریف ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اطمینان بھی ہوتا ہے، لیکن کامیابی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف پیسہ کمانا ہی کامیابی سمجھتے ہیں، اس کے بعد چاہے کچھ بھی ہو، بلڈ پریشر ہو، ہارٹ اٹیک ہو، اس کو بس اس کے پاس ایک شہرت اور دولت ہے، لوگ اس کے محل کو دیکھے، لوگ اس کے فلیٹس کو دیکھے، فرنیچر کو دیکھے، گاڑیاں دیکھے، وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں، یعنی ضعیف اور بوڑھے ہونے کے بعد بھی ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری شہرت میں، ہمارے دبدبے میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ کامیابی کا تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، ایک تصور جو ہم آج نکاح کے سلسلے میں اس کا مطالعہ کریں گے، جیسے کہ سورہ روم کی آیت ہے، سورۃ نمبر 30 آیت نمبر 21۔ ومن آیاتہ، اور اس کے عجوبوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو، اور اس نے اس میں رحمت، شفقت ڈالی۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، یعنی شفقت اور محبت یعنی رحمت اللہ نے جوڑوں کے دل میں ڈالی۔ تو یہ ایک تصور ہے شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا۔ اگر ہم دیکھیں کہ جب نکاح ہوتے ہیں تو لوگوں کی امیدیں ہوتی ہے، میاں کی بیوی کے ساتھ اس کی امید ہوتی ہے کہ میری بیوی آئے گی اور جو ہے ہمارے وہاں بچے ہوں گے، ہمارے ماں باپ، ہم سب مل کر خوشیوں سے زندگی گزاریں گے۔ اور ایک لڑکی جب ودا ہوتی ہے، بیاہ کر کے، شادی کر کے جب ودا ہوتی ہے، تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس کے بھی ارمان ہوتے ہیں، اس کے بھی خواب ہوتے ہیں کہ نیا گھر ہوگا۔ اس لیے کہ دیکھیے، جب ایک لڑکی شادی کر کے جاتی ہے تو وہ بہت ساری قربانیاں دیتی ہے، وہ اپنا گھر چھوڑتی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑتی ہے، اپنی عادتیں، اپنے شوق چھوڑتی ہے، اپنی سہیلیاں چھوڑتی ہے، وہ گلیاں، وہ بازاریں، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک نئی زندگی، ایک نئی دنیا میں وہ جاتی ہے، تو اس کی بھی امید ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کامیابی کے کیا راز ہے اس آیت میں، سورہ روم کی۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں گھر بسانا، گھر بنانا، ہم سمجھتے ایک ہوتا ہے گھر کا بنانا، تو گھر بن جاتا ہے فرنیچر سے، آپ نے اچھے اچھے فرنیچر لے کر آئے، کمپیوٹر لگا دیا، ریفریجریٹر، واشنگ مشین، ایئر کنڈیشن۔ ایک ہوتا ہے گھر بسانا،
ایک ہوتا ہے گھر بنانا اور ایک ہوتا ہے گھر بسانا. تو گھر جو ہے بنتا ہے فرنیچر سے, دیوالوں سے, اینٹ سے, لیکن گھر بستا ہے شفقت سے, محبت سے, رحمت سے. ان چیزوں سے گھر بستا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ تلوار چلانے کے لیے صرف کلائی نہیں, کلیجہ بھی چاہیے. اسی طریقے سے گھر بسانے کے لیے صرف فرنیچر اور اینٹ اور پتھر کی دیوالیں نہیں, بلکہ محبت اور شفقت بھی چاہیے. اور یہ محبت اور شفقت اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا, ہم نے بنایا. کیلشیم کی گولیاں آپ کو مل جائے گی تو آپ کے اندر کیلشیم آ جائے گا, نیند کی گولیاں لے لیں گے تو نیند آ جائے گی, لیکن محبت اور شفقت کی گولیاں نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو کہیں بھی یہ دوائیاں نہیں ملے گی, اور نہ ہی کوئی ورک شاپس میں یا سیمینارز میں یہ چیزیں سکھائی جا سکتی ہے. دوسری چیزیں سکھا سکتے ہیں, ورزش کرو, وزن کم کرو, یہ کرو, وہ کرو, لیکن محبت اور شفقت اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا, ہم نے بنایا. یعنی یہ اللہ کی شان میں سے ایک شان ہے اور نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت جوڑوں کے درمیان ڈالتے ہیں. دنیا کے اندر نکاح کے طرف دو طرح کے رجحان ملتے ہیں, جس کو ہم انگریزی میں ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. دو طرح سے ایٹیٹیوڈ ملتے ہیں. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے نیگیٹو, جو ایٹیٹیوڈ ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن کلچر میں, مغربی تہذیب میں. وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ شادی شدہ زندگی گزارنا لوگ پسند نہیں کرتے, اور یہاں تک کہ 29-30 سال کی لڑکیاں شادی کرے بغیر رہتی ہے, اس لیے کہ وہ چاہتی ہے کہ تھوڑا پیسہ اور کما لوں, عیش کر لوں. اور دوسری ایک وجہ, نیوز ویک جو امریکہ کا بڑا مشہور میگزین ہے, اس کے رپورٹ کے مطابق عام طور پہ لوگ اس لیے ٹالتے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ ان کا پارٹنر کہیں اس کو دھوکہ دے کر چھوڑ نہ جائے, کہ کہیں ہمارے پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تو بچے پالنے پڑیں گے. اس لیے کہ امریکہ کے اندر اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر سال 7 لاکھ بچے شادی کے باہر پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرے رپورٹ کے مطابق انگلینڈ کے اندر آج سے 2-3 سال کے بعد ہر دوسرا بچہ جو پیدا ہوگا وہ شادی کے باہر پیدا ہوگا. یعنی لڑکے لڑکی شادی نہیں کریں گے لیکن صحبت کریں گے. تو وہاں پہ شادی کو بہت سارے کمپٹیشنز مل گئے, گے میرجز, لیسبین میرجز. ایک لڑکی نے بلاگ میں انٹرنیٹ پہ لکھا تھا, امریکن لڑکی نے, گے میرجز اور لیسبین میرجز کے بارے میں. وہ لکھتی ہے کہ میری ماں نے میرے ڈیڈی کو ڈیورس دے دیا, اور تھوڑے دن کے بعد ایک اور عورت کو لے کر آئی اور مجھ کو کہتی ہے کہ آج سے یہ تیرے ڈیڈی ہے. یعنی تصور ایسا ہو گیا کہ لیسبین میرجز کو لوگ پسند کرنے لگے, گے میرجز پسند کرنے لگے. تو شادی کا انسٹیٹیوشن یورپ اور امریکہ میں ٹوٹتا جا رہا ہے, اس لیے کہ ان کے وہاں کوئی پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے کہ بھئی شادی کر کے کیا مقصد ہے. لوگ سمجھتے ہیں مزہ کرنا ہے تو ایسے ہی مزہ کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کی کمی ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں سکون چلا گیا. جیسے کہ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, ہم نے ان میں سکون نازل کیا ہے. یعنی شادی شدہ زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے. اسلام شادی شدہ زندگی کے طرف ایک ایٹیٹیوڈ بناتا ہے, ایک نظریہ بناتا ہے, اور ایک رخ دیتا ہے آپ کو کہ کس نظر سے آپ اس زندگی کی طرف دیکھیں گے. چند اور چیزیں جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہے. اولیاء کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں, پروٹیکٹر, مینٹینر, خیال رکھنے والا, ایک دوسرے کا خیر خواہ, اس طرح کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. الحمدللہ تقریباً سارے معنی میاں بیوی کے تعلق سے فٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں, یعنی دوست بھی ہوتے ہیں میاں بیوی. لیکن کہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر سورت نمبر 4 آیت نمبر 34 میں, اور رجال قوامون علی النساء, اور عوام میں جو عام طور پہ جو مشہور ہے وہ قوام سے معنی یہ لیا جا رہا ہے کہ بھئی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں. اسی لیے کچھ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہے کچھ معاشرے میں تو کہا جاتا ہے اس کی مونچھ نیچے ہو گئی, یعنی اب اس کی شادی ہو گئی, اب یہ جو ہے عورت کی زیادہ سنے گا, تو مونچھ نیچے. خیر خواہ, ولی, پروٹیکٹر, یعنی کھڑا ہو جانا, جیسے قیام اللیل کھڑے ہوتے ہیں, تو قوام بھی اسی ٹینس میں آتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جو چیزیں ہماری شادی شدہ زندگی کے اندر روڑے ڈال سکتی ہے.
خوشیاں ہماری چھین سکتی ہے. دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی طلاقیں ہوتی تھی, آپس میں نہیں پڑتا تھا تو ایک دوسرے سے رخصتی لے لیتے تھے. لیکن ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف ہم فوکس کریں گے جن چیزوں سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. وہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا لیکن آج ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ نصیحتیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا, آپ لوگ اسے توجہ سے سنیے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں الحمدللہ بہت تبدیلی آئے گی اور خوشیاں آئے گی. اس وقت آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ سب سے پہلا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے اپنی بیوی کی طرف. سورہ روم کی آیت تو میں نے آپ کو بتا دی, اب میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں. ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے رخ, نظریہ, کہ آپ کس چیز سے آپ کیا امید رکھتے ہیں, آپ کا نظریہ کیا ہے. جیسے کہ میں بھی آپ کے سامنے آیا, ایٹیٹیوڈ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کی طرف دیکھو, اسلام کا نظریہ کیا ہے. ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت میں سے ہے. یہ حدیث بہت ہی جامع حدیث ہے, ابن ماجہ کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1846, بہت جامع حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا ان نکاح من سنتی, نکاح میرے طریقوں میں سے ہے, میری سنت میں سے ہے, اور جو میرے سنت سے چہرہ پھیرتا ہے, نفرت کرتا ہے, چیڑتا ہے, امت میں سے نہیں ہے. یعنی اسلام نے نکاح کو فرض قرار کیا ہے, کمپلسری. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نکاح مستحب ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ نکاح مکروہ ہے یا حرام ہے. اسلام میں رہبانیت منع ہے, اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا. اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ رہبانیت کا حکم میں نے ان کو نہیں دیا تھا, انہوں نے خود اپنے اوپر اوڑھ لیا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو سوسائٹی کے اندر بھیجتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگلوں میں جا کے رہو اور مسجدوں میں بیٹھے رہو, سویرے شام اللہ اللہ کرو, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک مقصد ہے کہ آپ نیک کام کرے, اپنی زندگی گزارے اور جنت میں جائے, اپنے اہل و عیال کو بھی آپ جہنم کی آگ سے بچائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم کے اندر, سورۃ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلی چابی یہ ہے کہ شخص شادی کے مقصد کو جانے, کیوں وہ نکاح کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع حدیث ہے, صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5090, جس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ لوگ 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں. 4. ایک تو لوگ خاندان دیکھتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا لوگ شہرت کی خواہش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے ان کے ساتھ رہے گی, اس کی بیگم ہے, گاڑی والے, نام والے, لوگ شہرت دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نو, شہرت کے لیے صرف شہرت دیکھ کر نکاح مت کرو. پھر دوسرا خوبصورتی دیکھتے ہیں لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے. کبھی کبھی ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے, اس لیے کہ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں. اگر کوئی کچھ سوسائٹی میں کوئی بات ہوتی ہے تو میری آنکھیں کھلی رہتی ہے اس اعتبار سے کہ کبھی کبھی ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے وہاں تھوڑی سی شام لڑکی پیدا ہوئی, یعنی بہت کالی نہیں, تھوڑی سی شام پیدا ہوئی, اور کوئی اگر دیکھنے جاتا ہے تو دیکھ کر ماشاءاللہ اللہ اسے نیک رکھے, تھوڑی سی گوری ہوتی نا تو آگے چل کر شوہر ڈھونڈنے میں تکلیف نہیں ہوتی. یہ لوگوں کا ایک رخ ہے, ایک رجحان ہے, لوگوں کے کمنٹ آ جاتے ہیں, یہ بہت نیچرل کمنٹ آ جاتا ہے. دل میں کوئی بغض نہیں تھی, اس کا دل اچھا تھا, انٹینشن تھا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماحول کیسا ہے. اگر کوئی میٹریمونیل سینٹر میں آپ دیکھیں گے فارمز بھرے ہوئے رہتے ہیں, کیسی لڑکی چاہیے, تقوی والی اور خوبصورت. تقوی والی, ہاں نثار بھائی تقوی والی لڑکی خوبصورت بھی تو ہوتی ہے نا, تو خوبصورت لڑکیوں میں کوئی تقوی والی لڑکی ہو ایسی ڈھونڈو ہمارے لیے, سمجھے. تو یہ لوگوں کی امیدیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا مت کرو, ڈونٹ ڈو دیٹ. پھر تیسری بات بتاتے ہیں کہ لوگ پیسہ دیکھ کر رشتے بھیجتے ہیں کہ پیسے والے کی لڑکی ہے. جیسے کہ کبھی کبھی لوگ پوچھتے بھی ہے کہ جی ہم تو دہیج وہیج کچھ لینا نہیں چاہتے, لیکن بیٹی کو وراثت میں تو ملے گا نا, تو انکوائری کرتے کہ باپ کے پاس کیا ہے, اور پھر شریعت میں پہلے جا کے پتہ لگا کے آتے ہیں شریعت میں کہ بھائی بیٹی کا وراثت کتنا. زندگی پر کبھی شریعت نہیں پڑھی, کبھی توفیق نہیں ہوئی, رٹا مارا, قرآن ایسا پڑھا ویسا پڑھا, قرآن ختم کیا, نان کٹائے بانٹی, یہ کیا وہ کیا. لیکن اب جب اپنے مطلب کی بات آئی, مال کی, تو بھائی نکلے مولانا کو پوچھے کہ مولانا بیٹی کا کیا حصہ ہے.
अपनी बहन को देगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपनी बीवी का हक उसको चाहिए। तो इस तरह के गलत नजरिए आ गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा मत करो। और कभी कभी लड़कियों की तरफ से भी ऐसी ज्यादती हो जाती है, जैसे कि मैट्रिमोनियल फॉर्म्स जो रहते हैं ना, शादी के लिए देते हैं लड़कियां, अगर थोड़ी सी खूबसूरत हुई लड़की, कोई बुरा मत लगाना, मैं आपका भाई हूं, एक नसीहत है, अगर थोड़ी सी खूबसूरत लड़की हो तो 60,000 70,000 से कम हमारे पास लाना ही नहीं प्रपोजल। यानी ब्यूटी एक करेंसी हो गई है कि अगर आप खूबसूरत है आपके निकाह अच्छी जगह पे होंगे। जैसे यूरोपियन कल्चर में होता है, आप खूबसूरत हैं, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, आपको फ्रेंड्स, अजान का टाइम हो गया, मगरिब का वक्त हो चला। अब ये पार्ट 1 ख़त्म, नेक्स्ट फिर आपको दिखाएंगे ये वीडियो। तब तक के लिए अलविदा।